الحمدللہ سورۃ بروج مکی ہے اور اس میں 22 آیتیں ہیں، نزول میں 37 ہے اور ترتیب میں 85 ہے۔ یہاں سے قرآن مجید کا وہ دوسرا حصہ سمجھا جاتا ہے جنہیں اوساط مفصل کہتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں اور معجم طبرانی میں ابن مسعود سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عصر کی نماز کی پہلی رکعت میں بروج اور دوسری میں طارق پڑھتے تھے۔ اس صورت میں بھی قیامت کا بیان ہے بأحوال المعذبین وبمناقب المومنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، قسم آسمان برجوں والے کی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فلاسفہ کے وہ 12 برج مراد لیے ہیں، تو مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف میں بغیر سمجھے ان کا رد شروع کر لیا۔ حضرت شاہ صاحب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی تفسیر ہے، حضرت شاہ صاحب نے خود وہاں لکھا ہے کہ ان بروج سے مراد وہ ہیں جن میں ملائک قیام کرتے ہیں اور دنیا کے لیے خبریں بھیجتے ہیں، بلکہ فلاسفہ نے اپنی اصطلاح میں ان کو 12 پر تقسیم کیا ہے قاعدے کو درست کرنے کے لیے، تو شاہ صاحب نے اس کا علم بھی لکھ لیا تاکہ علماء اس سے بے خبر نہ رہے۔ قسم ہے آسمان برجوں والے کی، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے قیامت، ہوا یوم القیامہ، وشاہد، اور آنے والے دن کی، ہوا یوم الجمعہ، ومشہود، اور جس میں جائیں گے، وہ یوم عرفہ، عرفے کے لیے جانا ہے، جمعے نے ادھر آنا ہے۔ سب دنوں کی مبارک دنوں کی قسم، یعنی یہ سارے اوقات اور دن گواہ ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، قتل ہو گئے، مارے جائے خندقوں والے۔ النار، وہ خندق جو آگ سے بھری ہوئی تھی، ذات الوقود، اور اس میں ایندھن جل رہے تھے۔ اذ ہم علیہا قعود، جس وقت یہ لوگ اس پر بیٹھ گئے تھے۔ ہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور یہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے خود گواہ تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک ساحر تھا، بادشاہ اس سے اکثر سحر کے ذریعے کام لیتا تھا۔ وہ ساحر بوڑھا ہونے لگا، اس نے بادشاہ کو کہا ایک ذہین فتین قابل لڑکا دے دو جس کو سحر سکھا دو اور کل تیرا کام کر سکے۔ عبداللہ بن طامر نام کا ایک لڑکا تجویز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 300 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ خدا کا کرنا یہ تھا کہ راستے میں انجیل کا ایک عالم درس دیتا تھا۔ یہ لڑکا ساحر کے بجائے عالم کے پاس انجیل پڑھنے لگا۔ جب بات پھیل گئی اور یہ منع نہیں ہوا تو بادشاہ نے اس کو سزائیں دی، پہاڑ سے گرایا، دریا میں ڈبویا، شیر کے سامنے ڈالا، کچھ نہیں ہوا۔ اخیر میں بڑی بڑی خندقیں کھودی آگ سے بھری، اور لوگوں کو کہا کہ جو شخص اس لڑکے کے مذہب پر ہو وہ اس میں آ جائے۔ ہاں، اس لڑکے کو طرح طرح کی سزائیں دی لیکن سزا نافذ نہیں ہوئی، لڑکا محفوظ رہا۔ اس لڑکے نے بادشاہ کو طریقہ بتایا کہ تم تلوار تیر چلاتے ہوئے کہو کہ اقتلک باسم رب ھذا الغلام، اقتلک باسم رب ھذا الغلام، تو یہ تیر چل جائے گا ورنہ کبھی بھی نہیں چلے گا۔ جب انہوں نے اس طرح تیر چلایا تو وہ یہاں کنپٹی پر لگ گیا اور وہ لڑکا خاموش ہو کے گر گیا اور انتقال ہوا۔ بس لڑکے کے انتقال کے ساتھ پوری سلطنت کے لوگ کلمہ پڑھنے لگے، آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام۔ بادشاہ بہت تنگ آیا اور اس نے خندقیں کھودی اور آگ سے بھری، اور اس میں اس لڑکے کے رب پر ایمان لانے والوں کو گراتا تھا۔ کئی لوگ نیچے گئے اور نیچے وہ خندق ان پر گل گلزار ہوئی۔ بڑے تفصیلی واقعات تفسیر و تاریخ میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ تباہ و برباد ہو جائے خندقوں والے،
جو آگ سے بری ہوئی خندقیں رکھتے تھے، خود بیٹھ کر کے مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، وما نقموا منہم، اور یہ عیب نہیں لگاتے تھے مسلمانوں میں، الا یؤمنوا، مگر اس بات کا کہ وہ ایمان لائے، باللہ العزیز الحمید، اللہ غالب خوبیوں والے پر، الذی وہ اللہ لہ ملک السماوات والارض، جس کا راج ہے آسمان و زمین میں، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جو پریشان کرتے ہیں مسلمان مرد اور عورتوں کو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی حکومت ہو، مسلمانوں میں سراسیمگی پھیلا رہے ہو، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے عذاب ہوگا جہنم کا، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے عذاب ہوگا جلانے والا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہوگی، تجری من تحت الانہار، کے بہے گی اس کے نیچے نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ کامیابی بہت بڑی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک پکڑ تیرے رب کی سخت ہوگی، انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہ شروع بھی کرتے ہیں لٹاتے بھی، وہو الغفور الودود، وہ بخشنے والا محبت والا ہے، ذو العرش المجید، بڑے عرش والے ہیں، فعال لما یرید، بہت کچھ کر گزرتا ہے جو چاہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، آئی آپ کے پاس خبر لشکروں کی، فرعون و سمود، فرعون اور سمودیوں کی، بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جو کافر تھے وہ جھوٹ میں لگے ہوئے ہیں، واللہ من ورائہم محیط، اللہ ان کو آگے سے پکڑنے والا ہے، بل هو قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن عظمت والا ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے تختیوں میں۔ قرآن مجید ایک لوح محفوظ میں ہے اور ایک اس کے مطابق زمین پر نازل ہوا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ترتیب فرشی بمطابق ترتیب عرشی ہے، ترتیب فرشی ترتیب نزولی نہیں ہے۔